الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ محرم الحرام اور 1441 ہجری کا موقع ہے۔ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں انہی کی بات لوگوں کے سامنے عیاں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات تلاش کرنے کی اور حق بات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے گئے تھے۔ حقیقت کیا ہے؟ آئیے شیعی روایات اور شیعی کتابوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت کے بعد جو کچھ بیان کیا ہے وہ سنتے چلے جائیے۔ شیعہ غداروں کو حسین رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اور کہا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا خَبَرُ قَتْلِ مسلم بن عقیل وہانی بن عروہ وعبداللہ بن یقطر۔ ہمارے پاس مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کی موت کی خبر آ گئی ہے۔ وَقَدْ خَذَلَنَا شِيعَتُنَا، اور ہمیں بے یار و مددگار ہمارے شیعہ ہی نے چھوڑا ہے، ہمیں تنہا کرنے والے شیعہ ہی ہیں۔ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ الْإِنْصِرَافَ، تم میں سے جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے فَلْيَنْصَرِفْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَمَامٌ، تو وہ بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی پابندی کے جا سکتا ہے۔ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے۔ ممن اتبعوه طمعا فی مغنم وجاہ، وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ مال غنیمت اور جاہ و منزلت حاصل کرنے کے لیے دیا تھا۔ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ مال غنیمت اور کشور کشائی کے لیے دیا تھا، وہ سب کے سب چلے گئے۔ حتی بقی فی اہل بیتہ واصحابہ ممن اختاروا ملازمتہ عن یقین و ایمان ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہاں تک کہ اہل بیت اور ان کے ساتھیوں میں سے وہی لوگ بچے جن لوگوں نے ایمان اور یقین کے ساتھ ان کی رفاقت کو اختیار کیا تھا، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ شیعی کتاب، رافضی کتاب منتہی الاعمال، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462، اور یہی بات نفس المحموم صفحہ نمبر 167 میں لکھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی کتاب المجلسی کی بحار الانوار، جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 374 ہے۔ دیکھو شیعہ غداروں کے بارے میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 ہی کے قتل کے بعد پتہ چل گیا تھا۔ اسی لیے محسن الامین کی کتاب لواعج الاشجان صفحہ نمبر 67 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور عبد الحسین الموسوی کی کتاب ہے المجالس الفاخرہ صفحہ نمبر 85۔ عبد الحسین نے یہ بات لکھی ہے، رافضیوں، سبائیوں، مجوسیوں، یہ تمہاری کتاب ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اسلام اور کفر کی جنگ کی بات نہیں کی، ورنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیعہ سے نہیں کہتے کہ جو ساتھ دینا چاہتا ہے ساتھ دے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ اسلام کی جنگ میں یہ نہیں کہ چلا جائے، اسلام میں تو یہ ہے کہ مرنا ہے مٹنا اسلام کی بلندی کے لیے، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کہا۔ اسی طرح سے دیکھو عبد الہادی الصالح خیر الاصحاب کے اندر صفحہ نمبر 37 پر یہ بات لکھی ہے، اور صفحہ نمبر 107 پر، اور سلطان الواعظین محمد الموسوی الشیرازی اپنی کتاب لیالی بشاور صفحہ نمبر 585 کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اور دیکھو محمد مہدی المازندرانی اپنی کتاب معالی السبطین الجزء الاول صفحہ نمبر 267 پر یہ بات لکھی ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان تمام غداروں نے غداری کی۔ اور کیا لکھا ہے مرتضی العسکری اپنی کتاب معالم المدرستین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 پہ، اور اسد حیدر کی کتاب ہے مع الحسین فی نہضتہ صفحہ نمبر 163، اور اسی طرح سے دائرۃ المعارف الشیعیہ انسائکلوپیڈیا آف شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 264 پر لکھا ہوا ہے۔ شیعوں کا LLB ہے احمد حسین یعقوب، اس کی کتاب ہے کربلا الثورہ والمأسات، الثورہ انقلاب، انقلاب الثورہ والمأسات۔ آج بہت سے لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، شیعوں کا انقلاب، ایرانیوں کا انقلاب، یہ تمام کے تمام مجرم لوگ ہیں، دھوکے باز اور غدار عیار اور مکار لوگ ہیں۔ دیکھو احمد حسین یعقوب کربلا الثورہ والمأسات صفحہ نمبر 244 پر لکھا ہے۔ مسلمانوں تم غور کرو، جو کہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد شیعہ کی نجاست، غلاظت اور ان کی پلیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے ہمارا ساتھ دے، اور جو ساتھ نہیں دینا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس کے اوپر کوئی لوم نہیں۔ فَلْيَنْصَرِفْ فِي غَيْرِ حَرَجٍ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَمَامٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ۔ شیعہ 18,000 کی تعداد میں آئے بیعت کرنے کے لیے، بیعت کر لیا، بیعت توڑ بھی دیا، بیعت توڑ بھی دیا۔ اس لیے اسلام اور کفر کی یہ جنگ نہیں تھی، یہ دھوکہ تھا، فریب تھا، فراڈ تھا، مکار شیعہ سبائی ٹولے کا کام تھا۔ مسلمانوں ان باتوں کو تم سمجھو، ان باتوں کو سمجھو کہ شیعہ اسلام کے غدار، اہل بیت کے غدار اور تمام تر مسلمانوں کے غدار ہیں۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہیں، جنہوں نے آل بیت کو چن چن کر ختم کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہود انبیاء کے قاتل اور شیعہ آل بیت کے قاتل۔